ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے. آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا, یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں, خون کے آنسو روئے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں, قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا, آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. لہذا سابقون الاولون جو ہیں صلح حدیبیہ سے جو پہلے کے لوگ ہیں وہ پیٹ وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پہ رضی اللہ عنہ آیا ہے کہ اللہ ان سے راضی. باقیوں کے بارے میں رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو, ہمارے دعائیہ کلمات ہیں, وہ اللہ کے علم کے ساتھ خاص ہے. وہ آپ حیران ہوں گے جب یہ تقریباً 100 نمبر آیت آئے گی سورۃ التوبہ کی, تو اس میں اللہ تعالیٰ بتائے گا اے نبی آپ کے صحابہ کے 3 گروہ ہیں. ایک وہ ہیں جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں, دوسرے صحابہ وہ ہیں جو پکے منافق ہیں, آپ کو بھی علم نہیں ہے, اور تیسرے وہ ہیں کہ جو بس ابھی مسلمان ہیں, ابھی اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا, دیکھے گا کہ ان کا ایمان قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں. تو یہ اسی میں آگے آتا ہے رضی اللہ عنہ, تو وہ پیش کر کے تو سب پہ لگا رہے ہوتے ہیں, سب نہیں ہے. سب اگر یہ ہوتے تو ہزاروں لوگ مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغاوت کر دیتے, یا مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ جھوٹے پیغمبر کے اوپر ایمان لے آتے. وعد اللہ الحسنى, لیکن نبی کی صحبت کی برکت سے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر جو اصحاب چاہے بالکل اینڈ پہ بھی ایمان لے کر آئے, بشرطے کہ وہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے, ان کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما کے الٹیمیٹلی ان کے لیے اچھا انجام کرے گا, جنت والا. اور یہ صرف صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ پوری امت میں جس نے بھی مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا اس کے لیے اچھا. محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور جو ان کے ساتھی ہیں, اشداء علی الکفار, وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں, رحماء بینہم, لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے. لیکن یاد رکھیے گا یہ تمام صحابہ کے بارے میں نہیں ہے, یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل ہوئی ہیں. اس سے مراد بعد کے لوگ نہیں ہیں, یہ وہ 1400 صحابہ کی شان ہے. اسی لیے میں نے اوپر وہ آیت رکھی تھی کہ اللہ کس سے راضی ہوا, صلح حدیبیہ کے, اور انہی کے کانٹیکسٹ میں یہ آخری آیت اسی صورت کی آ رہی ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں. اب یہ پکڑ کے وہ فتح مکہ کے بعد جو معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے, پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا, ان کے اوپر یہ آیات لگانا تو یہ قرآن پاک کے ساتھ خیانت کرنا ہے اور اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے. اس سے بڑی کوئی خیانت نہیں ہو سکتی. اس زمانے میں جو مصحف ہے نا, یہ مصحف قرآن ریٹن فارم میں, یہ کسی صحابی کے پاس نہیں تھا. یہ چند ایک نسخے تھے جو آپ علیہ السلام نے لکھوائے تھے. تو صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے زبانی. تو زبانی قرآن پڑھنے والوں کو اگر ثواب مل رہا ہے تو موبائل پہ پڑھنے والے کو کیوں نہیں ملے گا؟ تو 2 کام کر رہا ہے کہ زبانی بھی پڑھ رہا ہے اور حروف بھی دیکھ رہا ہے. اس کو پکڑ کے رکھیں, یہ ایک ثواب ہے. اس کے الفاظ کو دیکھیں, یہ دوسرا ثواب ہے, اور پڑھنا تیسرا ہے. تو 2 ثواب تو مل رہے ہیں ان کو جو موبائل پہ پڑھ رہے ہیں. صحابہ کو تو 1 ثواب ملتا تھا, وہ زبانی پڑھتے تھے. موبائل پہ پڑھنے والے کو 2 ثواب مل رہے ہیں. لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو, کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے. اے فقیجے انجینئرنگ کران گے تواڈے نال. درجنوں حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے, میں کہوں گا اصحابی اصحابی, تو مجھے بتایا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. آپ فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی, ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. اس میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی. مولوی اس کا ترجمہ کر دیتا ہے امتی امتی. حضور کو امتی کا لفظ نہیں آتا تھا, امتی بھی عربی کا لفظ ہے. یہ اصحابی یہ تعویل خاص کے اعتبار سے ان صحابہ کے بارے میں ہے جو حضور کے بعد اپنا دین چھوڑ گئے تھے. وہ قانوناً صحابہ تھے لیکن ایکچوئل وہ صحابہ نہیں تھے. بتاؤ کہ جنہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب جو واقعی امام بھی تھے اور خلیفہ راشد بھی تھے, ان کی بیعت نہیں کی, وہ جاہلیت کی موت ہی مرے ہیں نا, نال ہی ٹھوس ہو جان گے, حالانکہ واقعی جاہلیت کی موت ہے وہ. تو اسی کی وجہ سے سارا یہ بنو امیہ بنو عباس کے جو سارے معاملات ہیں کہ ایک باپ جو ہے مطلب اس کو بیٹا قتل کروا دیتا تھا, 3 بیٹے ہیں تو وہ ایک جو ہے باقی 2 بھائیوں کو قتل کروا دیتا تھا. یہی کچھ چلتا رہے تو سب کچھ اسی کے لیے. مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے, اور امت میں روحانی طور پر
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہوں، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بنی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا، وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی، مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی اور بعد میں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی۔ ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے، اور عبداللہ بن سبا کے اوپر ڈالتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی عبداللہ بن سبا تھا جس نے، ایک عبداللہ بن سبا نے 40-50 ہزار صحابہ کی مت مار دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بیوقوف تھے، اتنے سمجھدار لوگ تھے، یہ پالیسیز تھیں جن کا ریونج پھر سامنے آیا۔ کوئی عبداللہ بن سبا والا رولا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا، تو جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے عبدالرحمن بن عوف کو گالیاں دی، تو نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا کہ تو میرے صحابہ کو برا مت کہہ۔ حالانکہ خالد بن ولید بھی صحابی تھے، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نہیں کہا، اس لیے کہ وہ قانوناً ضرور صحابی تھے، لیکن وہ اس وقت میں صحابی ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو۔ لعنت کرنا تے معاویہ دی جڑا جاری کردہ جڑا وہ طریقہ ہے، اور میں اس کو بدعت کہنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ سامنے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما ان سے جو ہے وہ گالیاں دلوائیں، لعنت کروائی۔ معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص، بسر بن ارطاہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ میں لعنت کا قائل نہیں ہوں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں۔ یہ کاتب وحی کہتے ہیں، اینج رکھایا گیا جے، منشی رکھ لیں، آپ کے لیے کتابت کر دے گا، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا، اور بھائی جی جو بندے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں، یہ اسی لینگویج ہے، سفارشی، پازیٹیو سفارش کی بات کر رہا ہوں۔ اینج پائی جی ہوئی ہے بھرتی، یعنی کاتب وحی ہونا اگر کوئی ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس شخص کو عنہ بھی دعائے مغفرت ہے، اللہ ان سے راضی ہو۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے مولا علی کو بڑی تکلیفیں پہنچی اور ان کی وجہ سے ہمارے دل بھی زخمی ہیں، کاش وہ حضرت علی کے ساتھ ایسا نہ کر۔ معاویہ کی خاکناک آلود ہو، اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ یہ ابن عباس نے لعنت بیان ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی۔ یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے، اوریجنل جے پی جی آپ کو لگا دیں گے۔ 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے، اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمذی کے، وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں ایمان۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں۔ فرقہ وارانہ جو بیماری ہے، چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واری تو فرقہ واری۔ اور آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا۔ محمد بن قاسم کو لے کے آتے ہیں، جی وہ آیا تھا، اور وہ آیا اس لیے تھا میرے بھائی وہاں سے اہل بیت تھے، وہ اپنی جانیں بچا کے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے، راجہ دائر نے ان کو پناہ دی ہوئی۔ یہ کہہ رہا ہوں حدیث پڑھنی نہیں چاہیے، یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ایسے سلف کے ختنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ تو میں تو پھر وہ ایک مہذب الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ایسے سلف کے پھر خطرے چیک کرنے چاہیے، پھر ہم سلف سے پہلے اس کا لائسنس چیک کریں گے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ آج اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتا، میں پاکستان کی عدالت میں کیا انٹرنیشنل عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرتا، اس نے جو قرآن و سنت کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ موجود ہے بخاری میں تو وہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے حوالہ لکھا صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488۔ جب مسلم کا آپ 6488 حوالہ لکھیں اور آپ آدھی حدیث لکھیں گھوڑوں کے دموں کی طرح، حنفیوں والا آپ کام کریں تو ہم تو کہیں گے نا علمی خیانت ہے۔ آدھی حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو تو تم میرے صحابی نے جو ایک مد گندم 600 گرام آج کا آدھا کلو بنتا ہے اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحیح بخاری میں یہی الفاظ ہیں، لیکن انہوں نے حوالہ دیا مسلم کا، بخاری مسلم کے دونوں میں۔
انہوں نے چونکہ مسلم کا حوالہ دیا، پھر حدیث آدھی لکھنا علمی خیانت ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ دو نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں۔ آپ ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے۔ یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا۔